یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ ایک وظیفہ پڑھیں، میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اپنے تمام مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ جو بھی آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ کو وہ مل جائے گا۔ آپ کو رزق کی تلاش ہے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کے لیے اگر کسی معاملے میں مشکل پیدا ہو چکی ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ شادی کے بعد مسائل چل رہے ہیں، آپس میں نا اتفاقی ہے، بدسلوکی ہے، ناچاقی ہے، گھریلو جھگڑا ہے، اس طرح کے معاملات میں اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ پریشان ہیں اور ذہنی ٹینشن کا شکار ہیں، آپ مسلسل پریشانیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا فلاں کام ہو جائے، تو پھر آپ یہ ایک قرآنی عمل کو اس کو آپ اپنا لیں، اس کو آپ تھام لیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اس عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز، وظائف، روحانی مسائل کا حل آپ تک پہنچتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، مکمل طریقہ آپ کو سمجھنے میں اور اس کو کرنے میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو اور آپ اپنے مقصد کو آسانی سے حاصل کر سکیں۔ شرکیہ حرکات سے، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ اللہ لکھیں، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ہر کام میں شامل ہو جائے، ہمارا ہر کام آسان ہو جائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورہ غافر ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، بزرگان دین کی زندگی میں دعا کی قبولیت یہی ایک سب سے بڑی چیز تھی۔ آج ہم دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا رد ہوتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ شکوہ ہے، ہماری یہ ایک سوچ ہے اور ہم یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہمارے مسائل ہم جن مسائل کا شکار ہیں وہ مسائل ہمارے حل کیوں نہیں ہوتے، ہمارے کام بنتے کیوں نہیں ہیں، ہمارے کام بگڑتے جا رہے ہیں، سنورنے کی بجائے بگڑتے ہیں۔ کسی کام میں بھی ہم ہار ڈالتے ہیں، سونے کو ہار لگاتے ہیں وہ بھی مٹی بن جاتا ہے۔ ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بجائے آگے جانے کے ہم پیچھے کی طرف ہم مڑتے ہیں اور پیچھے ہم آتے ہیں۔ آگے بڑھنے کی بجائے ہمیں اس کام میں نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، ہمارا یہ شکوہ ہے، ہماری یہ شکایت ہے، ہم آپس میں یہ باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ تو آج میں ان ساری چیزوں کا حل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں کیوں ہیں اور ان کا ہم نے حل کیسے کرنا ہے اور ان کا قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمیں حل کیا ملتا ہے اور صحیح طریقے سے ہم ان چیزوں کو کیسے اپنی زندگی سے نکالیں اور ہم جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے ہمیں وہ چیزیں مل جائیں۔ رزق کی ضرورت ہے، رزق کے لیے پھر ہم ایک چیز کو فالو کر لیں، وہ صرف یہ ہے کہ ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا ہوتا رہے۔ دو چیزیں ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ جو عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہیں، ہمارے استاد ہیں اور وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کے کام بنے، اس کے کام سنور جائیں اور اس کی زندگی خوشحال ہو جائے، اس کی رزق کی پریشانی تنگ دستی ختم ہو جائے اور اس کے کاموں میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ دو کام کرے، نمبر 1 صبر اور نمبر 2 شکر۔ یعنی جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی ہو، اس وقت اس کی زبان پر اس کا صبر اس کا نظر آئے، یعنی ہر حال میں وہ صبر کرنے والا ہو اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جو چیزیں اللہ کی طرف سے مل چکی ہیں، ان چیزوں کا ہر وقت زبان پر شکریہ ادا ہوتا رہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ملتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مسجد سے جب باہر نکلے تو کسی نے ان کا جوتا اٹھا لیا، کسی نے چھپا دیا یا کوئی چوری کر کے لے گیا، وہ پہن کر کو چلا گیا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے جب باہر نکلے دیکھا میرا جوتا نہیں ہے، تو انہوں نے جوتا پہنے بغیر ہی مسجد سے باہر نکلے اور وہ پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ پتھر ان کے پاؤں میں لگ رہے ہیں، پتھریلی زمین ہے، اوپر سے گرمی ہے، تپش ہے، زمین گرم ہے، تو ان کے پاؤں میں پتھر بھی لگ رہے ہیں اور ساتھ گرمی بھی ہے، تپش بھی ہے، پاؤں جل بھی رہے ہیں۔ تو ان کی زبان سے نکلا اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کاش اگر آج میرے پاؤں میں جوتا ہوتا تو میں اس پریشانی سے، اس تکلیف سے محفوظ ہو جاتا، اس تکلیف سے بچ جاتا۔ تو تھوڑا سا آگے گئے، دیکھا ایک شخص آ رہا ہے
اس کے پاؤں میں جوتا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، زمین پر وہ گھسٹتا ہوا پاؤں کے بل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو جب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا، دیکھ کر فوراً سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، تو ہی سبحان ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ رب ہے، رب بھی ہے اور سبحان بھی ہے، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے شیخ سعدی کو جوتا نہیں دیا مگر پاؤں ضرور دیے ہیں۔ تو اگر اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، ہم اس پر شکر ادا کریں، ہم یہ نہیں کہ دوسری چیز ہمیں نہیں ملی تو ہم اس پر گلہ شکوہ کریں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو یہاں بنیادی چیز ہم یہاں یہ سمجھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ تو ہم ایک تو اس چیز کو فالو کر لیں، اور دوسری چیز جو خاص طور پر ہم نے فالو کرنی ہے، جو وظیفہ ہم نے کرنا ہے، اس وظیفے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز کے پابند بنیں، باوضو رہیں، ہم کثرت سے استغفار کریں، رزق حلال ہو، صدق مقال ہماری زبان پر ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، اور اس کے ساتھ جو وظیفہ ہم کریں گے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جس دعا کو پڑھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کو آپ دن میں صرف اور صرف 40 بار پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھ کر آپ اللہ سے مانگیں، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کی ہر حاجت کو اللہ غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے اور آپ کے لیے ہر طرح سے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔